جناب اسپیکر، اپنی قیادت کی ہمیشہ کی تابناک روایت پر چلتے ہوئے ہم آج اس ایوان میں صرف مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش نہیں کر رہے بلکہ گزشتہ برس کی طرح وعدوں کی تکمیل کا حساب بھی دے رہے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مشکل ترین اور ناقابل اصلاح تصور ہونے والے مایوس کن حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور دن رات محنت و دیانت سے قوم کی کشتی کو بھنور سے نکالا ہے۔ دیوالیہ ہونے سے بچا کر وطن عزیز کو معاشی استحکام تک لانے کی اس تاریخی جدوجہد کے دوران تباہ کن سیلابوں، سیاسی انتشار، بھارت کی مسلط کردہ جنگ اور خطے میں جنگ سے پیدا ہونے والی عالمی معاشی بحران کے طوفانوں سے ٹکرا کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ کے نتیجے میں جہاں دنیا کا امن داؤ پر لگ چکا تھا، وہیں مہنگائی کے عالمی زلزلے نے دنیا کی معیشت کی بنیادیں ہلا دیں۔ عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے بروقت اقدامات کی پیروی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں حکومت پنجاب نے مالی نظم و ضبط اور کفایت شاری کو اپنی پالیسی کا بنیادی ستون بنایا۔ سرکاری اخراجات میں کمی کی، بورڈ میٹنگ فیس پر پابندی لگائی، آن لائن اجلاسوں کو فروغ دینے کے ساتھ تمام غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کے اقدامات کیے۔ وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، معاونین خصوصی، پارلیمانی سیکرٹریز نے 3 ماہ کی مکمل تنخواہ اور الاؤنسز، جبکہ اراکین اسمبلی کی 2 ماہ کی تنخواہوں میں 25% کٹوتی کی گئی۔ مراعات اور پٹرول پر کٹ لگانے کے ساتھ 60% سرکاری گاڑیوں کا استعمال روک دیا گیا۔ قوم کی خاطر کیے گئے ان اقدامات میں بھرپور تعاون پر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 9 ارب 78 کروڑ روپے کے ریلیف سے 4 کروڑ 74 لاکھ افراد مستفید ہوئے۔ عوام کو سستا پیٹرول اور ڈیزل کی فراہمی کے لیے حکومت پنجاب نے وفاقی حکومت کو 25 ارب 87 کروڑ روپے مہیا کیے۔ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ قوم کا حق اور ہمارا فرض تھا۔ جناب اسپیکر، سال 2025 کے دوران شدید بارشوں اور 3 دریاؤں میں بیک وقت آنے والے تاریخی سیلاب نے پنجاب کے 27 اضلاع متاثر کیے۔ ہماری قائد وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف نے خود میدان میں نکل کر سیلاب متاثرہ بہنوں بھائیوں کی امداد اور بحالی کے تاریخ کے سب سے بڑے ریسکیو آپریشن کی قیادت کی۔ ہول آف گورنمنٹ اپروچ اپناتے ہوئے اپنی ٹیم تمام انتظامیہ کے ساتھ 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں نقصانات کا تخمینہ لگانے، امداد اور نقصانات کی فراہمی اور بحالی سمیت تمام امدادی کام مکمل کیا گیا، جس کا اعتراف پنجاب ہی نہیں پاکستان اور دنیا بھر کے اداروں اور شخصیات نے کیا۔ متاثرہ خاندانوں کو بروقت خوراک، ادویات، پینے کا صاف پانی، عارضی رہائش اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی یقینی بنائی۔ 30 لاکھ سے زائد جانور محفوظ مقامات پر منتقل کیے۔ حکومت نے کسان کے ساتھ دیہی معیشت کو بھی بڑے نقصان سے بچایا۔ تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب بحالی پروگرام 69 ارب 78 کروڑ روپے خرچ ہوئے، جبکہ 21 لاکھ افراد کو 50 ارب روپے کی براہ راست
माली मुआवनत फराहम की गई, लेकिन जनाब स्पीकर, वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब को महज एक आफत समझकर रिवायती अंदाज में डील नहीं किया, बल्कि इससे सबक सीखते हुए तवील उल मुद्दती मनसूबा बंदी का आगाज किया, जिसके तहत PDMA को जदीद खतूत पर उस्तवार किया तेज़ तक उसे वुसअत दी जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों की मुकम्मल मैपिंग की गई, आब पाशी और निकासी आब के पहलुओं का जदीद अंदाज से जायजा लिया गया, फ्लड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को तरजीह बनाया गया। जनाब स्पीकर, आज पंजाब के शहरी की दहलीज पर 40 अरब के रमजान निगहबान पैकेज की तरह दस्तक, ई-बिज़, ई-पे और ई-पैड्स जैसे इक़दामात से सरकारी दफातर की खिदमत भी फराहम की जा चुकी है। दस्तक प्रोग्राम के तहत 29 लाख से ज़ायद शहरी मुस्तफीद हुए। ई-बिज़ के जरिए 320 सरकारी खिदमात को डिजिटाइज किया गया, जिससे 81,000 से ज़ायद कारोबारी अफराद ने फ़ायदा उठाया। और ई-पे के तहत शहरी 88 किस्म के सरकारी टैक्स और फीस घर बैठे अदा कर सकता है। ई-पैड्स के जरिए पूरे पंजाब में सरकारी खरीदारियां शफाफ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की क़यादत में आज पंजाब का हर जिला, हर तहसील और हर तबका तरक्की के सफर में शरीक है। जनाब स्पीकर, इन चैलेंजेस का जिक्र करना भी जरूरी है, जिनमें माली साल 2026-27 का बजट तैयार हुआ। विफाके पाकिस्तान की मजबूती के लिए पंजाब ने बड़ा हिस्सा डालकर बड़ा भाई होने का फर्ज अदा किया है। अगले माली साल के दौरान कौमी सतह पर माली मुश्किलात, दिफाए वतन के तकाज़ों, डैमों की तामीर और कर्ज की वापसी जैसे कौमी अहमियत के मंसूबों के लिए वफाकी हुकूमत को दरकार 1035 अरब रुपए में से सबसे ज्यादा 546 अरब रुपए पंजाब ने फराहम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब मुआशी रीढ़ की हड्डी होने के साथ पाकिस्तान की ढाल भी है। जनाब स्पीकर, 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक इस पर अमल दरामद करते हुए महकमा साजी करने वाला पंजाब मुल्क का पहला सूबा बन चुका है, जिसके तहत बिखरे और उजड़े इदारों में इस्लाहात का जामे अमल शुरू किया गया है। कानून साजी के अलावा रिकॉर्ड मुद्दत में अथॉरिटीज, एजेंसीज और इदारे कायम कर दिए गए हैं। कौमी सतह पर माली मुश्किलात में अपना सबसे बड़ा हिस्सा डालने के साथ वजीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने दरपेश मुआशी चैलेंज को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदलने का विजन दिया है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंजाब के नाम से इस हिकमत अमली का मकसद सूबे के अपने ज़राए आमदन को बढ़ाकर मुआशी खुद कफालत हासिल करना है। जनाब स्पीकर, मुआशी बदहाली और शदीद बद इंतजामी से 2-4 सूबा पंजाब की जिम्मेदारी संभालने के बाद गुज़िश्ता 2 साल में हमारी हुकूमत सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त कायम किया। महकमों की राइट साइजिंग करते हुए जहां 1 लाख से ज़ायद खाली और गैर जरूरी असामियां खत्म करके सूबाई खजाने पर बोझ कम किया गया, जबकि 4 लाख से ज्यादा शहरियों को मेरिट पर नौकरियां दी गईं। नए इदारे के क़याम के साथ इंतजामी ढांचे की इस्लाह की गई, अवामी खिदमत की बेहतरी
ان اقدامات کی کچھ تفصیل پیش خدمت ہے۔ پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں کو کوڑا کرکٹ سے پاک کرنے کے لیے ستھرا پنجاب اتھارٹی اور ایجنسیز، جبکہ ضلع کی سطح پر پانی کی فراہمی اور نکاسی آب کے لیے واٹر اینڈ سینیٹیشن ایجنسیز بنائی گئیں۔ پنجاب کو خوبصورت بنانے کے لیے ہارٹیکلچر اتھارٹی اور 11 نئی ایجنسیز بھی قائم کی گئی ہیں۔ حکومتی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے فروغ کے لیے آفس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس قائم کیا جا چکا ہے۔ پبلک سیکٹر کمپنیز خود مختار اداروں اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہینسنگ ڈیلیوری اینڈ گورنمنٹ ایفیشنسی ونگ بھی بن چکا ہے۔ سرکاری اداروں کو ایڈوائزری خدمات مہیا کرنے کے لیے پنجاب فائنینشیل ایڈوائزری سروس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سرکاری ملازموں اور حکومت کے صحت سہولت پروگرام کی انشورنس کے لیے پنجاب لائف انشورنس کمپنی کا قیام اور صوبائی اثاثہ جات، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کی انشورنس کے لیے پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ نجی شعبے کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھانے کے لیے پنجاب پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور انتظامی کارکردگی کی نگرانی کے لیے چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے۔ ماہی گیری، شرمپ فارمنگ اور آبی حیات کی پیداوار بڑھا کر پنجاب کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے ایکوا کلچر اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ، ڈیجیٹل اکانومی سے فائدہ اٹھانے کے لیے آئی ٹی اینڈ انوویشن ڈپارٹمنٹ اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے سکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ جیسے محکموں کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف کے محفوظ پنجاب کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا۔ پنجاب میں شہری منصوبہ بندی، زمین کے بہترین استعمال کے لیے پنجاب اسپیشل پلاننگ اینڈ اسٹینڈرڈ